سنن ابن ماجہ کی ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے۔ یہ حدیث نمبر 4090 ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں گی تو اللہ تعالیٰ غیر عربوں میں سے ایک لشکر اٹھائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے اور ان سے بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا۔ دوستو، آپ دیکھ لیں، پوری مسلم امہ میں سے سب سے بہترین ہتھیار پاکستان کے پاس ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کام لے گا، اور اگلا دور اسی طرف جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، عرب ممالک نے پہلے یروشلم گوایا، تو پھر اس کے بعد کرد یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ہمارے چینل دی میسج کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب دوبارہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے، تو اب اس کو غیر عرب آزاد کروائیں گے، اور انشاءاللہ یہی ہوگا۔ دراصل اسی بات کی اسرائیل کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوستو، پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک بہت ہی بہترین کام ہوا ہے۔ عمران خان کی حکومت نے انہوں نے ارطغرل الغازی ڈرامے کی اردو ڈبنگ کروائی، جو کہ پہلے ہماری قوم رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جو فساد ہوتی تھی وہ قوم دیکھتی تھی، لیکن اب الحمدللہ اپنی ہسٹری دیکھ رہی ہے۔ مسلمان کہیں کا بھی ہو، وہ ہماری تاریخ ہے، لیکن جو اس وقت جو صحیح معنوں میں چیخیں نکل رہی ہیں وہ ہے اسرائیل، اور اسرائیل کی فورن منسٹری نے ایجپٹ کی حکومت سے احتجاج کیا ہے، اور وہ ہے ایجپشن کے اندر چلنے والا ڈرامہ النہایہ۔ دوستو، اصل میں یہ ڈرامہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس ڈرامے کو سائنس فکشن کے حوالے سے بنایا گیا ہے، اور یہ ڈرامہ ہالی ووڈ اسٹینڈرڈ کے طرز پر بنایا گیا ہے۔ یہ ایک سائنس فکشن سیریز ہے، اور یہ رمضان میں چل رہی ہے، اور وہاں پر لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مستقبل میں اسرائیل پوری طرح تباہ برباد، اور اس کے ساتھ اس کا بڑا اتحادی امریکہ بھی برباد ہوتا ہے۔ دوستو، اس ڈرامے کی جو پہلی ایپیسوڈ جاری ہے، اس میں ایک ٹیچر بتا رہا ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ اس خطے کے اندر اگر آپ کو مکمل طور پر مسلمانوں کو راج چاہیے تو اس میں اسرائیل کی تباہی ہے۔ تو پھر یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، یورپ بھاگ جاتے ہیں، کوئی کہیں نکل جاتا ہے، جس وقت اسرائیل کی تباہی ہوتی ہے، اور پھر یروشلم کو آزاد کروایا جاتا ہے۔ ڈرامے میں بتایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بڑی ہی زبردست سیریز ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ فورن منسٹری کو برداشت نہیں ہوا مسلمانوں کو وہ چیزیں دیکھنے کو نہ مل جائیں جس میں بتایا گیا ہو کہ کس طرح دوبارہ اسرائیل پر قبضہ کرنا ہے۔ اسرائیل نے فوری طور پر عبد الفتاح السیسی کی حکومت کو کہا کہ آپ نے اس تمام صورتحال میں خلاف ورزی کی ہے جو کہ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا تھا، اور آپ یہ ڈرامہ دکھا کر اپنی قوم میں یہودیوں کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہو، جس کو ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ دوستو، دراصل یہ جو سیریز ہے النہایہ ایک بڑی ہی زبردست سیریز ہے۔ اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک کمپیوٹر انجینئر ہے جو مستقبل میں کس طرح لڑتا ہے، اور جو مسلمانوں کا خطہ ہے وہ اسرائیل سے کس طرح آزاد ہوتا ہے۔ دوستو، اس سیریز کے رائٹر امر سمیر عاطف انہوں نے کہا ہے، اس خطے کے اندر جو میں نے اس سیریز میں دکھایا ہے کہ حقیقی امن لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور وہ یہی سب ہے۔ سب سے بڑا انصاف کا تقاضا ہے، یعنی اسرائیل کی تباہی ہوگی، تبھی اس خطے میں امن آئے گا۔ اور دوستو، ان خوبصورت الفاظ کو ادا کرنے والے اس ڈرامے کے رائٹر ہیں۔ دوستو، 2018 میں عبد الفتاح السیسی نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ دوستو، اب آپ دیکھیں کہ اس سیریز کو بنانے والی جو کمپنی ہے سینرجی، یہ مصر کی لارجسٹ پروڈکشن کمپنی ہے، اور اس کا مصری گورنمنٹ کے ساتھ بہت ہی مضبوط لنک ہے، اور پریزیڈنٹ عبد الفتاح السیسی کے ساتھ ان کے بہت ہی زیادہ قریبی تعلقات ہیں۔ لہذا ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر پابندی لگے، اور یہ جس چینل پر آن ایئر ہو رہا ہے
یہ پرو گورنمنٹ کمپنی ہے، یعنی ہر لحاظ سے وہ عبدالفتاح السیسی کے قریب ہیں، لیکن اب اسرائیل کا یہ پریشر ہے کہ کسی بھی صورت اس ڈرامے کو ریموو کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں کوئی آگ یا نفرت نہ بھڑکے کہ کسی وجہ سے اس تمام صورتحال میں مسلمان کہیں گے کہ ہمیں اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف لڑنا ہے، لہٰذا آپ اس ڈرامے کو ختم کریں۔ دوستو، اب دیکھنا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں یہ جو جتنی بھی سیریز بن رہی ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ نیٹ فلکس پر آپ چلے جائیں کہ مسیحیہ کے نام سے کسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا کر ایک شخص کو پیش کیا، اور کس طرح مذاق اڑایا گیا ہمارے دین کا، جس کا دور دور تک تعلق نہیں۔ اور آپ نیٹ فلکس پر دیکھ لیں، اس پر کتنی ایسی فلمیں ہیں، پچھلے کم از کم 18 سال سے 10,000 سے زیادہ کتابیں پوری دنیا میں پبلش ہوئی ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف لکھی گئی ہیں، اور اسرائیل نے چن چن کر اپنے ٹی وی ڈراماز سیریز پر ہالی ووڈ فلمیں بنوائیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن اب یہ ایک پہلی سیریز بنی ہے جس میں مسلمانوں کو دکھایا گیا ہے کہ اگر خطے کے اندر امن لے کر آنا ہے تو سب سے پہلے اسرائیل کے پر کاٹنے ہوں گے، اور کس طرح اسرائیل تباہ ہوتا ہے، امریکہ تباہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد پوری دنیا میں امن آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی فوج اور فورن منسٹری کی چیخیں نکلنے لگی۔ دوستو، آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے خلاف ہالی ووڈ میں اتنی زیادہ فلمیں بنی ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دشمنوں کے قبضے میں جا چکے ہیں، عجیب و غریب فلمیں بنتی رہیں، لیکن ہمارے یہاں کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی ان سے احتجاج کرتا۔ اور ان کو آپ دیکھیں کہ کس لیول پر کام کیا ہے کہ پہلا ایپیسوڈ ریلیز ہوا ہے اور اسرائیل کے فورن منسٹر کی چیخیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے اور یروشلم اللہ پاک یہودیوں سے آزاد کروائے اور مسلمانوں کو فتح یاب فرمائے۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میسج کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔